ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، حق و باطل کی پہچان، جرأت اور بہادری کا نشان، مومنین اور مسلمین کی پہچان، عالم، حاکم، متقی، زاہد، جبری، شجاع، طیب، ذکی، طاہر، نقی، شیر خدا، بازو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح خیبر، صاحب ذوالفقار، قاتل الکفار، فاتح خندق و خیبر، شجاعت کا پیکر، بحر کرامت، باب فصل ولایت، اعلیٰ مرتبہ، شہنشاہ بنی ہاشم، مولا مشکل کشا، شیر خدا، ہمارے سروں کے تاج، قرآن کریم کے ظاہر اور باطن کے عالم، رسول خدا کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار، حسنین کریمین جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد بزرگوار، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس وقت تک پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا۔ تو آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ آپ باب العلم کہلاتے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا اور آپ کا علم کتنا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر صرف بسم اللہ شریف کی جو با ہے اس کی تفسیر کروں تو کم و بیش 80 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے۔ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی جو با ہے اس کی تفسیر کروں۔ آگے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا حافظہ اتنا قوی کیوں ہے اور آپ کا جو علم ہے وہ اتنا کیسے آپ کو آیا؟ تو آپ نے فرمایا، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت غسل دے رہا تھا تو تھوڑے سے پانی کے قطرے آپ کی چشمان اقدس کے اوپر رہ گئے تھے۔ آپ کی جو آنکھیں مبارک ہیں یہاں پانی کے کچھ قطرے رہ گئے تھے۔ میں نے اس کو کپڑے سے صاف کرنا پسند نہیں کیا، میں نے منہ آگے کر کے ان کو چوس لیا، تب سے مجھ پر 14 طبق روشن ہو۔ اب میں عرش مولا تک بھی دیکھ لیتا ہوں اور تحت الثری تک بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ حضور پاک کے اس پانی کی برکت سی جو کہ آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب میں آپ جو باب العلم تھے اس کی تھوڑی سی جھلک دوں کیونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے 1-2 مثالوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 آدمی آئے، ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 17 اونٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 آدمی ہیں، یہ اونٹ جس نے ہمیں دیے ہیں اس نے وصیت کی ہے کہ یہ 17 اونٹ 3 آدمیوں میں تقسیم کرنے ہیں، ان کو ذبح بھی نہیں کرنا، دینے بھی اتنا حصہ دینا ہے کہ ایک کو پورے مال کا نصف دینا اور ایک کو تیسرا حصہ دینا اور ایک کو 9واں حصہ دینا، اور کاٹنا بھی نہیں، ان کو ذبح بھی نہیں کرنا، کسی کا حصہ کم بھی نہ ہو، یہ شرط رکھی ہے۔ وہ تو فوت ہو گئے۔ اب اونٹ کتنے تھے؟ 17۔ آدمی کتنے تھے؟ 3 اونٹ 17 اونٹ 3 آدمیوں میں تقسیم ہونے ہیں، اس طرح کے ایک کو نصف پورے اونٹوں کا، نصف دوسرے کو 1/3 یعنی تیسرا حصہ اور ایک کو 9واں حصہ۔ اب اس کو اگر کریں تو یہ اگر نصف کریں 17 اونٹوں کا تو 8 اور کچھ بنتا ہے، 8 اونٹ اور کچھ بنتا ہے، اور یہ شرط تھی کہ ان کو ذبح بھی نہیں کرنا، کاٹنا بھی نہیں، فروخت بھی نہیں کرنا، کسی کو کم بھی نہیں دینا، اور جو تہائی ہے وہ بنتا ہے 5 اونٹ اور کچھ، جو 9واں حصہ ہے وہ بنتا ہے 1 اونٹ اور کچھ۔
اب حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی پاک کو بلایا، میں جاؤ جی ان کے 17 اونٹ ہیں اور 3 آدمیوں میں تقسیم کرو۔ آپ آئے تو مقدمہ سنا، آپ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا چل بھائی ایک اونٹ بیت المال سے لے کے آ، ایک اونٹ بیت المال سے لے کے آؤ۔ وہ لے آئے، لائن میں کھڑے کر دیے، 17 پہلے تھے، ایک ادھر سے ملا دے، کتنے ہو گئے؟ 18۔ ایک کو دینا نصف، ایک کو دینا تیسرا حصہ، ایک کو دینا 9واں حصہ۔ اب اونٹ کتنے ہو گیا جی؟ 18۔ آپ نے فرمایا جس کے نصف ہے وہ آ جائے، اس کو کہا آپ نے 9 پکڑ اور چلتا بن۔ اس نے 9 لیے اور گیا، نصف 18 کا 9، 18 کا نصف 9 بنا، اس نے نصف لیے اور چلتا بن۔ باقی کتنے اونٹ رہ گئے؟ 9۔ آپ نے جس کا تھا تیسرا حصہ تہائی، اس کو فرمایا آ جا بھائی، تو 18 کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 6۔ 1 تہائی اس کو دینا نا۔ آپ نے فرمایا چل بھی تیرے کتنے؟ اس نے کہا جی میرا 1 حصہ بنتا ہے، تو 18 کا تیسرا حصہ بنتا 6، اس کو 6 دیے اور چلتا بن گئی۔ باقی 1 کا تھا 9واں حصہ، 9واں بنتا ہے 1 اور کچھ اونٹ کتنے باقی؟ 3 بچ گئے۔ آپ نے فرمایا چل بھی تو 2 پکڑ اور چلتا بن، باقی کتنے بچے؟ چل بھی کمبر یہ پکڑ اور بیت المال جمع کر۔ یوں آپ نے ان میں تقسیم کی۔ اب غور کریں تو کسی بندے کو بھی اپنے حصے سے کم نہیں ملا، یعنی 9ویں جو جس کا آدھا تھا، نصف تھا، اس کا 8 اونٹ اور کچھ ملتا تھا، اس کو پورے 9 مل گئے۔ تو یہ آپ نے یہ جو علم تھا۔ اسی طرح ایک اور بھی واقعہ جو حزب الاحناف کے بزرگ ہیں مفتی غلام حسن قادری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ان کے سفر کرتے نا کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے پاس تھیں، تو ان کے پاس تھی جناب 2 آدمیوں کے پاس 8 روٹیاں، ایک کے پاس تھی 5 روٹیاں، 5 روٹیاں ایک ہی تھیں، 3 روٹیاں ایک ہی تھیں۔ سفر کرتے کرتے نا ایک جگہ بھوک لگی، بیٹھ گئے، روٹیاں کھولی، ابھی شروع نہیں کی کہ اوپر سے ایک مہمان آ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی کھانا کھانا ہے؟ ہاں جی کھانا ہے۔ سلامی اس لیے لیا، تو کھانا کھاتے وقت کوئی سلام لے نا تو اس کو سلو ماننی چاہیے۔ ہاں جی کھانا ہے جی، کھانا جی، بیٹھ جاؤ جی۔ ایک آدمی کی کتنی روٹیاں تھیں؟ ایک کی کتنی تھی؟ 5۔ اب 8 روٹیاں ہو گئی ٹوٹل، وہ 3 آدمیوں نے کھا لی، مل کے کھا لی۔ اب جب 3 روٹیاں کھا لی، دسترخوان اکٹھا ہوا، وہ جب جانے لگا نا، اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، اس نے کہا بھائی اگر میں کھانا کہیں دور سے کھاتا تو بھی مجھے پیسے دینے پڑتے، اب یہ 8 درہم ہیں، تو یہ تم لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا، یہ 8 درہم پکڑو اور اپنے میں تقسیم کر۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، وہ گیا تو پیچھے سے پھٹا پڑ گیا۔ اب جس کے تھے 5، جس کی تھی 5 روٹیاں، اس نے کہا میں 5 درہم لوں گا، تیری 3 روٹیاں تو 3 درہم لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں کرتا، نصف نصف کرو، کیونکہ روٹیاں اس نے جو مہمان نے کھائی ہیں نا وہ بھی مشترکہ تھیں۔ اب جو مشترکہ ہے، میری بھی کھائیں آپ کی بھی کھائیں، تو جو درہم ہے نا 8 درہم، یہ نصف نصف کریں گے۔ اس نے کہا نہیں جی میں 5 لوں گا، میری 5 روٹیاں تھیں، تو 3 روٹیوں والا ہے، تو 3 لے۔ ان کا جی نہیں۔ بات چلتے چلتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ، آپ کی بارگاہ میں آ گیا، کہیں گے کہ جی فیصلہ کریے، یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم سفر میں تھے تو اس طرح معاملہ پیش ہوا، اب روٹیاں میری 5 تھیں، اس کی 3 تھیں، میں نے اس کو کہا کہ 5 مجھے دے دے، 5 درہم مجھے دے دے اور 3 درہم تو لے لے، یہ نہیں مانتا، کہتا میں 4 لوں گا، 4 تیرے 4 میرے، 8 درہم۔ آپ نے اسے سمجھایا پیار سے بھی تیرا فائدہ ہے، 3 درہم تجھے مل رہے ہیں، تیرا فائدہ ہے،
نہیں تو پھر تجھے مہنگا پڑ جائے گا کام۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ عدل سے فیصلہ کریں، انصاف سے فیصلہ کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، عدل سے فیصلہ ہونا ہے تو پھر 1 درہم پکڑ اور چلتا بن۔ اس نے کہا جی یہ کیسے فیصلہ، 1 درہم کیسے؟ اس نے کہا جی نہیں میں نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سن، روٹیاں کتنی تھی کل؟ میری ذرا حساب کمزور ہے، آپ سارا لقمہ دیتے جائیں، وقت نہیں ہے۔ روٹیاں کتنی تھیں؟ 8۔ بندے کتنے تھے جنہوں نے کھائیں؟ تو اب ہر روٹی 3 بندوں نے مل کر کھائی، ہر روٹی 3 بندوں نے کھائی، ہر روٹی 3 بندوں نے کھائی، تو 8 روٹیاں 3 بندوں نے کھائی، تو 1 روٹی کے کتنے ٹکڑے بن گئے؟ 3 بندوں نے کھائی نا، کمی پیشی کا تو اندازہ نہیں ہے۔ تو عدل یہی ہے کہ وہ مل کر کھائیں، تو یہ حساب بنتا ہے کہ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے سمجھے جائیں۔ اب 8 روٹیاں تھیں تو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں، تو 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو ٹوٹل کتنے ٹکڑے بن گئے؟ 24 ٹکڑے ہو گئے۔ اب 24 ٹکڑے جو ہے نا وہ 3 بندوں نے کھائے، تو کتنے کھائے ہوں گے؟ 8 ٹکڑے کھائے سب نے۔ اب آئیے جی، جس بندے کی 3 روٹیاں تھیں، 8 ٹکڑے تو اس نے خود کھائے، تو مہمان نے کتنے کھائے؟ مہمان نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 1 ٹکڑا کھایا۔ جس بندے کی 3 روٹیاں تھیں، 8 ٹکڑے، اس 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہو گئے نا، تو 9 میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھا لیے، باقی کتنے بچے؟ 1۔ تو مہمان نے اس کے کتنے کھائے پھر؟ 1 کھایا۔ اور جس کی تھی 5 روٹیاں، اس کے ٹکڑے بنے تھے 15۔ ٹھیک ہے، 15 میں سے 8 اس نے کھائے جس کی روٹیاں، 7 ٹکڑے کس نے کھائے؟ مہمان نے۔ تیرے 7 ٹکڑے کھائے، تو 7 پکڑ، تیرا 1 کھایا تو 1 پکڑ اور چلتا بن۔ اس نے یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے 1 لیا، 1 لے کے 1 لینے کے بعد کہنا لگا یار 3 مل رہے تھے، چلو 3 ہی لے لیتا تو اچھا ہو گیا، لیکن اب 3 سے تو نہیں نا، عدل ہو گیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے، اور بڑی چیزیں تھیں، لیکن اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو پڑھنا ہے نا تو یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھیں، لیکن ان کتابوں کو بغیر عالم کے نہیں پڑھنا، اس میں بہت ساری جمہور کے خلاف بھی ہیں چیزیں، اس کو کسی عالم کا سہارا لے کے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا۔